وادی کے ایک گوشے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جسے لوگ دیوداس کے نام سے جانتے تھے۔ یہ گاؤں ہرے بھرے کھیتوں، ندی کے شفاف پانی اور برف پوش پہاڑوں کے دامن میں بسا ہوا تھا، مگر ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسا سلسلہ تھا جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسے کوہ کاف کہتے تھے۔ بزرگ کہا کرتے تھے، کوہ کاف وہ جگہ ہے جہاں انسان کی عقل جواب دے دیتی ہے۔ وہاں ایسے راز چھپے ہیں جنہیں جاننے کی تاب عام آنکھوں میں نہیں۔ گاؤں کے نوجوان اکثر ان باتوں کو کہانیاں سمجھ کر ہنس دیتے، مگر کچھ کے دل ایسے بھی تھے جو ان پہاڑوں کے پار اسرار کو جاننے کے لیے بے چین رہتے۔ انہی میں ایک نوجوان تھا، آرین۔ آرین کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی۔ وہ گاؤں کے دوسرے لڑکوں کی طرح کھیتوں میں محض مزدوری نہیں کرتا تھا، بلکہ کتابیں پڑھتا، پرانے قصے سنتا اور اکثر رات کو پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے سوچتا، آخر ان برفانی چوٹیوں کے پیچھے کیا ہے؟ کوہ کاف میں واقعی جن اور دیو بستے ہیں یا صرف کہانیاں ہیں؟ ایک رات آرین نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خود کو ایک اندھیری سرنگ میں پایا جہاں دیواروں پر روشنی کے کمکمے لٹک رہے تھے۔ سرنگ کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر سنہری حرف چمک رہے تھے۔ جو تلاش کرے وہی پائے، جو ڈرے وہیں رک جائے۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا اور ایک پر اسرار آواز گونجی، آرین، کوہ کاف تمہیں پکار رہا ہے۔ اگر ہمت ہے تو سفر شروع کرو، مگر یاد رکھو یہ راستہ تمہیں یا تو تمہاری حقیقت تک لے جائے گا یا تمہیں خود سے چھین لے گا۔ آرین گھبرا کر جاگ گیا، پسینے میں بھیگا ہوا، سانس پھولی ہوئی، لیکن دل کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا۔ اگلے دن آرین سیدھا گاؤں کے سب سے پرانے بزرگ بابا سلیمان کے پاس گیا۔ بابا سلیمان کی عمر 90 برس سے بھی زیادہ تھی۔ وہ سفید داڑھی والے، لمبی ٹوپی پہنے مسجد کے صحن میں بیٹھے رہتے۔ آرین نے ادب سے کہا، بابا جی، کل میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں کوہ کاف نے مجھے پکارا۔ بابا سلیمان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، یہ پہاڑ معمولی نہیں ہے۔ صدیوں سے لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں مگر پلٹ کر واپس نہیں آتے۔ کوہ کاف ایک سرحد ہے، انسان اور ماورا کے بیچ۔ آرین نے ضد کی، بابا جی، شاید مجھے ہی وہاں جانا ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میری تقدیر ہے۔ بابا سلیمان نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی چھڑی زمین پر ماری اور بولے، اچھا، اگر جانا ہی ہے تو یاد رکھو، وہاں صرف طاقت یا ہتھیار کام نہیں آئیں گے۔ اصل ہتھیار انسان کا دل ہے۔ پاک نیت کے بغیر کوہ کاف تک پہنچنا ناممکن ہے۔ انہوں نے جیب سے ایک پرانا تعویذ نکال کر آرین کو دیا۔ یہ تمہیں اس سفر میں کچھ نہ کچھ تحفظ دے گا، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ آرین نے فیصلہ کر لیا، وہ گاؤں چھوڑ کر کوہ کاف کے سفر پر نکلے گا۔ اس نے اپنی ماں سے اجازت لی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بیٹے کے عزم کو دیکھ کر اس نے صرف اتنا کہا، بیٹا جا، مگر لوٹ کر آنا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ آرین نے ایک چھوٹی سی تھیلی میں کھانے کا سامان، پانی کی مشکیزہ اور ایک پرانی تلوار رکھ لی، لیکن سب سے اہم چیز وہ تعویذ تھا جو بابا سلیمان نے دیا تھا۔ وہ گاؤں کی سرحد پر آیا تو اس کی بچپن کی دوست ایلا وہاں کھڑی تھی۔ ایلا نے کہا، آرین، تم واقعی پاگل ہو؟ کوہ کاف میں جانے والے کبھی واپس نہیں آتے۔ آرین نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں لوٹ کر نہ آؤں، مگر اگر میں گیا ہی نہیں تو اپنی حقیقت کبھی نہ جان سکوں گا۔
ایلا نے خاموشی سے ایک نیلا کپڑا اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میری نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ رکھو، جب تمہیں لگے کہ امید ختم ہو گئی ہے تو اسے دیکھ لینا، شاید تمہیں میرا انتظار یاد آ جائے۔ آرین نے کپڑا لپیٹ کر اپنی جیب میں رکھا اور کوہ کاف کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ راستہ کٹھن تھا۔ سبز وادیوں کے بعد ایک سنسان جنگل آیا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک نہیں پہنچتی تھی۔ پرندوں کی آوازیں اچانک خاموش ہو جاتی تھیں، جیسے وہ بھی کسی خوف میں مبتلا ہوں۔ رات کو آرین نے آگ جلائی۔ اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا، تلوار نکالی اور سامنے ایک عجیب مخلوق نمودار ہوئی، آدھا انسان آدھا درندہ، آنکھیں سرخ، جسم بالوں سے ڈھکا ہوا۔ مخلوق غرائی، واپس جا انسان، یہ راستہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ آرین نے ہمت کر کر کہا، میں کوہ کاف کی تلاش میں آیا ہوں، میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ مخلوق زور سے چیخی اور اس پر جھپٹی۔ آرین نے تلوار سے وار کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ مخلوق پیچھے ہٹی، لیکن پھر اچانک تعویذ سے روشنی نکلی اور مخلوق چیختی ہوئی دھوئیں میں بدل گئی۔ مخلوق کے غائب ہونے کے بعد آرین کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا۔ آگ کی روشنی ٹمٹما رہی تھی اور جنگل میں ایک غیر مرئی دباؤ بڑھنے لگا تھا۔ لیکن اچانک درختوں کے بیچ ایک سنہری روشنی جگمگائی۔ آرین نے آنکھیں ملی۔ وہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، بلکہ کئی مشالیں جل رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ ایک قافلہ نمودار ہوا۔ ان کے لباس ریشمی تھے، آنکھیں ستاروں کی طرح چمکتی۔ وہ عام انسانوں کی طرح نظر نہیں آتے تھے۔ قافلے کے سردار نے کہا، یہاں کوئی انسان کیسے آ گیا؟ یہ راستہ تو صدیوں سے بند ہے۔ آرین نے جھک کر کہا، میں کوہ کاف کی تلاش میں آیا ہوں، خواب نے مجھے پکارا ہے۔ قافلے والے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر سردار بولا، اگر پکار سچی ہے تو تمہیں ہماری آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ ہم تمہیں ابھی نہیں روکیں گے، لیکن یاد رکھو، آگے ہر موڑ پر تمہارے ایمان اور عزم کی جانچ ہوگی۔ وہ قافلہ دھند میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اگلے دن آرین ایک ندی کے کنارے پہنچا۔ پانی شفاف تھا، لیکن اس کے اندر سائے ہل رہے تھے۔ اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ندی کے اندر سے ہاتھ نکل آیا، برف کی طرح سرد اور سخت۔ آواز گونجی، یہ ندی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی سب سے بڑی کمزوری قربان کر دے۔ آرین چونکا، میری سب سے بڑی کمزوری؟ اسے ایلا یاد آئی، وہ بچپن کی دوست جس کا دیا ہوا نیلا کپڑا اس کے پاس تھا۔ دل نے کہا کہ یہی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ اس نے کپڑا ندی میں ڈال دیا۔ پانی لمحے بھر کے لیے نیلا ہوا، پھر پرسکون ہو گیا۔ سائے غائب ہوئے اور ندی خاموشی سے بہنے لگی۔ آرین نے سکون کی سانس لی۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں، یہ دل کا بھی امتحان ہے۔ چند دنوں کے بعد آرین ایک سنسان میدان میں پہنچا۔ میدان کے دوسرے کنارے پر آسمان کو چھوتی ہوئی ایک دیوار کھڑی تھی، جیسے بادلوں سے بنی ہوئی تھی۔ یہی کوہ کاف کی سرحد تھی۔ دیوار پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے، پرندے، دیو، جنات اور ایسے جانور جنہیں انسان نے کبھی نہیں دیکھا۔ دیوار کے بیچ ایک دروازہ تھا، مگر بند۔ دروازے پر وہی الفاظ چمک رہے تھے جو آرین نے خواب میں دیکھے تھے، جو تلاش کرے وہی پائے، جو ڈرے وہیں رک جائے۔ آرین نے آگے بڑھ کر دروازہ چھوا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے ایک دیو کا وجود کھڑا ہو گیا۔ وہ پتھروں سے تراشا ہوا لگتا تھا، آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھی۔ دیو نے گرج کر کہا، اگر کوہ کاف چاہتے ہو تو اپنی حقیقت دکھاؤ، بتاؤ تمہارا دل کس کے لیے دھڑکتا ہے؟
آرین کے لب خشک ہو گئے۔ اس نے کہا، میرا دل سچائی کے لیے دھڑکتا ہے، اگر اس سفر میں میری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں۔ دیو چند لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ پیچھے ہٹا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ آرین دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیران ہو گئی۔ سامنے ایک دنیا تھی جو انسانی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ آسمان نیلا نہیں بلکہ ارغوانی تھا، پہاڑ سونے کی طرح چمک رہے تھے، درختوں کے پتے زمرد جیسے سبز تھے، ان کے درمیان روشنی کے پرندے اڑ رہے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو رچی ہوئی تھی، نہ پھولوں کی نہ عود کی، بلکہ ایسی جو دل کو بے خود کر دے۔ آرین حیرت سے بولا، یہ ہے کوہ کاف، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوف بھی جاگا، کیونکہ یہاں کے ہر منظر میں طاقت اور راز چھپا ہوا تھا۔ وہ کچھ دور چلا تو ایک بستی نظر آئی۔ گھر قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے تھے، وہاں چلنے والے لوگ عام انسان نہیں تھے، ان کے قد لمبے، آنکھیں چمکدار اور حرکات بجلی کی طرح تیز تھیں۔ یہ جنات کی بستی تھی۔ جب آرین وہاں پہنچا تو سب رک گئے۔ ایک بوڑھا جن آگے آیا اور بولا، انسان، تم نے ہماری دنیا میں قدم رکھا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہ کوئی آیا ہو، مگر اکثر انسان لالچ یا خوف کا شکار ہو کر فنا ہو جاتے ہیں۔ تمہیں کیا چاہیے؟ آرین نے جھک کر کہا، میں سچائی کی تلاش میں ہوں، خواب نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ بوڑھے جن نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر جان لو، کوہ کاف صرف شجاعت نہیں مانگتا، یہاں ہر ایک کو اپنی روح کا آئینہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تم بھی دیکھو گے۔ جنات اسے ایک بڑے ہال میں لے گئے۔ ہال کے بیچ ایک آئینہ کھڑا تھا، مگر یہ عام آئینہ نہیں تھا۔ اس میں شکل نہیں بلکہ حقیقت دکھائی دیتی تھی۔ جب آرین نے آئینے میں دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے خود کو نہایت کمزور، زخمی اور خوفزدہ حالت میں دیکھا۔ اس کے کندھوں پر زنجیریں تھیں اور پیچھے اندھیرے۔ دیو اس پر ہنس رہے تھے۔ آواز آئی، یہی تمہاری حقیقت ہے آرین، تم باہر سے بہادر دکھتے ہو مگر اندر سے خوف سے بھرے ہوئے ہو۔ آرین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے بلند آواز میں کہا، ہاں میں ڈرتا ہوں، مگر میرا ڈر ہی میری طاقت بنے گا۔ میں ڈر کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ آئینے کی تصویریں بدلی، زنجیریں ٹوٹ گئی اور آرین کا عکس روشن ہو گیا۔ بوڑھے جن نے سر ہلایا، شاید تم واقعی اس سفر کے لیے منتخب ہو۔ جنات نے آرین کو ایک گھر میں ٹھہرایا۔ رات کو آسمان پر 3 چاند نکلے، ان کی روشنی ایسی تھی جیسے زمین پر دودھ بہہ رہا ہو۔ آرین چھت پر بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ سفر کہاں لے جائے گا؟ کیا میں واپس لوٹ سکوں گا یا یہیں فنا ہو جاؤں گا؟ اسی وقت ہوا میں ایک مدھم سی صدا ابھری، جیسے کوئی عورت گنگنا رہی ہو۔ صدا میں اتنی کشش تھی کہ آرین کے قدم خود بخود اٹھنے لگے۔ وہ آواز کے پیچھے چل پڑا۔ رات کی خاموشی میں جو صدا گونجتی تھی وہ رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ آرین جیسے کسی جادو کے زیر اثر چلنے لگا۔ قدم خود بخود بڑھتے گئے، یہاں تک کہ وہ جنات کی بستی سے نکل کر ایک جھیل کے کنارے جا پہنچا۔ جھیل کے پانی پر 3 چاندوں کی روشنی پھیل رہی تھی۔ پانی شیشے کی طرح صاف تھا، لیکن اس کے اندر گویا ستارے جھلملاتے تھے۔ پانی کے بیچ ایک عورت کا سایہ ابھرا۔ وہ نقرائی لباس پہنے ہوئے تھی، لمبے بال کمر تک لہراتے تھے۔ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ آرین کی نظریں ہٹ نہ سکیں۔ اس عورت نے کہا، انسان، تم نے سرحد پار کر لی ہے۔ یہ آسان نہیں تھا، مگر آگے کا سفر اور زیادہ کٹھن ہے۔ آرین نے دبے لہجے میں کہا، تم کون ہو؟ وہ مسکرائی، میں ایلینا ہوں، کوہ کاف کی محافظ۔ جنات مجھے چاندنی پری کہتے ہیں۔
میرا کام دیکھنا ہے کہ کوئی انسان دھوکے سے یہاں نہ ٹھہر جائے۔ آرین نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیا میں بھی یہاں سے لوٹا دیا جاؤں گا؟ ایلینا کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ شاید نہیں، تمہاری تقدیر اب اس وادی سے جڑی ہے، مگر یاد رکھو کوہ کاف نہ صرف سچائی دیکھتا ہے بلکہ دل کی سب سے چھپی خواہش بھی عیاں کرتا ہے، اور یہی خواہش اکثر انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھیل میں غائب ہو گئی۔ پانی پھر سے ساخت ہو گیا۔ اگلی صبح آرین جنگل کے راستے پر چل رہا تھا کہ اچانک ایک پرندہ اس کے سامنے آ گرا۔ پرندہ زخموں سے چور تھا، لیکن اس کے پروں سے قوس قزح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پرندہ انسانی آواز میں بولا، مجھے بچاؤ ورنہ طلسم ٹوٹ جائے گا۔ آرین نے گھبرا کر کہا، تم کون ہو؟ پرندے نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، میں سمرغ کا قاصد ہوں، اگر میں مر گیا تو وہ تمہاری مدد نہیں کر پائے گا۔ آرین نے اپنی تھیلی سے مرہم نکالا، پانی پلایا اور پرندے کے زخم پر تعویذ رکھا۔ تعویذ سے روشنی پھوٹی اور زخم بھرنے لگا۔ پرندے نے آنکھیں کھول کر کہا، تمہارے دل میں رحم ہے، یہی تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ جب وقت آئے گا میرا نام لینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ روشنی بن کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ کچھ دن بعد آرین ایک شہر میں داخل ہوا جو کوہ کاف کے بیچ آباد تھا۔ شہر کے دروازے پر لکھا تھا، یہاں پر خواہش پوری ہوتی ہے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی آرین نے دیکھا کہ لوگ خوشحال تھے، محلات سنہری پتھروں سے بنے تھے، ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ لیکن آرین کے دل میں بے چینی تھی، یہ سب کچھ حقیقت سے زیادہ خواب لگتا ہے۔ اسی لمحے ایک شخص اس کے قریب آیا۔ وہ آدمی بالکل آرین جیسا تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لباس۔ نقل کرنے والے نے کہا، میں تمہاری اصل خواہش ہوں۔ تم خود کو بہادر سمجھتے ہو مگر اندر سے صرف شہرت اور طاقت چاہتے ہو۔ یہ شہر تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، بادشاہ بنو، دولت حاصل کرو اور ایلا کو ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ۔ آرین کے قدم ڈگمگائے، وہ لمحے بھر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، لیکن پھر اسے ایلا کا دیا ہوا نیلا کپڑا یاد آیا جو وہ ندی میں قربان کر چکا تھا۔ دل نے کہا، اگر میں نے اپنی اصلیت بھلا دی تو یہ سفر بیکار ہو جائے گا۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور چیخ کر کہا، میں لالچ نہیں چاہتا، میں اپنی حقیقت چاہتا ہوں۔ نقل کرنے والا دھوئیں میں بدل گیا اور پورا شہر جل کر راکھ ہو گیا۔ آرین تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس رات جب وہ تھکا ہارا سو رہا تھا تو زمین لرزنے لگی۔ پہاڑوں سے ایک خوفناک دیو نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں آگ کا گولا تھا۔ دیو گرجا، انسان تم نے میرا طلسمی شہر برباد کر دیا، اس کی سزا موت ہے۔ آرین نے تلوار سنبھالی مگر دیو کی طاقت بے حد تھی۔ وہ تقریباً ہارنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آیا، پرندے نے کہا تھا میرا نام لینا۔ آرین نے بلند آواز میں پکارا، ایک قاصد سمرغ میری مدد کو آؤ۔ اچانک آسمان سے روشنی اتری، وہی طلسمی پرندہ نمودار ہوا۔ اس کے پروں سے آگ بجھ گئی۔ پرندہ دیو پر جھپٹا، اس کی آنکھوں کو پھاڑ ڈالا اور دیو چیختا ہوا زمین میں دھنس گیا۔ آرین نے شکر ادا کیا۔ پرندے نے کہا، یاد رکھو یہ پہاڑ صرف بہادری سے نہیں جیتے جاتے، عاجزی ہی اصل طاقت ہے۔ اگلے دن آرین دوبارہ جھیل کے قریب پہنچا جہاں وہ پہلی بار ایلینا سے ملا تھا۔ اس بار ایلینا اس کے انتظار میں تھی۔ ایلینا نے کہا، تم نے لالچ کا امتحان پاس کر لیا ہے، مگر اب تمہیں اپنے دل کا سب سے بڑا راز دیکھنا ہوگا۔ آرین نے حیرت سے پوچھا، کون سا راز؟ ایلینا نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم صرف سچائی کے لیے آئے ہو، مگر تمہارے دل میں ایک اور خواہش بھی ہے، محبت کی۔ تمہاری روح ایلا کو پکار رہی ہے، مگر کوہ کاف کی طاقت تمہیں مجھ سے باندھ رہی ہے۔
आर्यन के कदम लरस गए। ये कैसे मुमकिन है? एलिना ने आह भरी, क्योंकि मैं खुद कभी इंसान थी, मुझे कोहे काफ ने कैद कर लिया। अगर तुम मुझे आज़ाद कर दो तो शायद तुम भी हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाओगे। आर्यन खामोश हो गया। उसके दिल में तूफान सा उठने लगा। एलिना का राज सुनकर आर्यन की रूह में हलचल मच गई थी। वो सोच रहा था, अगर एलिना वाकई कैद है तो क्या मैं उसे आज़ाद कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैंने ये किया तो शायद अपनी दुनिया कभी ना लौट सकूँ। इसी कश्मकश में वो जिन्नात के बुज़ुर्गों के पास गया। बूढ़े जिन ने कहा, अब तुम्हें कोहे काफ की चोटी पर जाना है। वहाँ समरक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, मगर चोटी तक पहुँचने वाला रास्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं, रूहानी है। हर कदम पर तुम्हारी नीयत आजमाई जाएगी। आर्य ने हिम्मत बांधी और चोटी की तरफ सफ़र शुरू किया। रास्ते में वो एक ऐसी वादी में दाखिल हुआ जहाँ हर तरफ सरगोशियाँ गूंज रही थी। आवाज़ें कह रही थीं, वापस जा आर्यन, तुम नाकाम हो जाओगे, तुम कमज़ोर हो। आर्यन के दिल में शक पैदा होने लगा, लेकिन अचानक उसे एला का चेहरा याद आया। उसने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अपनी कमज़ोरी के बावजूद आगे बढ़ूँगा। मेरा मकसद सच्चाई है। आवाज़ें दम तोड़ गईं और वादी रोशन हो गई। चंद दिनों बाद वो एक दरिया के किनारे पहुंचा, लेकिन ये दरिया पानी का नहीं बल्कि आग का था। शोले आसमान को छू रहे थे। एक मुहाफिज नमूदार हुआ जो आग के लिबास में लिपटा हुआ था। उसने कहा, ये दरिया सिर्फ वही पार कर सकता है जो अपनी अना को जला दे। बताओ आर्यन, तुम अपनी सबसे बड़ी जिद क्या कुर्बान करोगे? आर्यन ने आंखें बंद की और सोचा, मेरी सबसे बड़ी जिद ये है कि मैं हमेशा खुद को सच्चा समझता हूँ। शायद यही मुझे तबाह कर दे। उसने दिल ही दिल में अपनी जिद कुर्बान कर दी। अचानक आग का दरिया बुझ गया और रास्ता खुल गया। चोटी के करीब पहुँचते ही आर्यन को दोबारा एलिना मिली। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन, मुझे आज़ाद कर दो। सदियों से मैं इस कैद में हूँ। अगर तुम मेरा हाथ थाम लो तो तिलिस्म टूट जाएगा, मगर इसके बाद तुम कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकोगे। आर्यन के दिल में तूफान उठ गया। एला का इंतज़ार और मोहब्बत एक तरफ और एलिना की इल्तिजा दूसरी तरफ। आर्यन ने लरसती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहता हूँ, मगर मेरा दिल एक और से बंधा है। अगर मैंने अपनी हकीकत से मुंह मोड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। एलिना की आंखों में आंसू टपक रहे थे। शायद यही तुम्हारी आजमाइश थी। और वो रोशनी में तहलील हो गई। आखिरकार आर्यन कोहे काफ की चोटी पर पहुंचा। वहाँ एक सुनहरी दरख्त खड़ा था जिसकी शाखों से नूर बरस रहा था। उसी दरख्त पर एक दियो हैकल परिंदा बैठा था, समरुख। उसके परों से कोसे कज़ा फूट रही थी। उसकी आंखों में सदियों की हिकमत झलक रही थी। समरुख ने गूंजती हुई आवाज़ में कहा, इंसान, तुम इतनी दूर आ गए हो, मगर बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ताकत, इल्म, मोहब्बत या हकीकत? आर्यन ने लरसते हुए कहा, मुझे हकीकत चाहिए। समरुख ने पर फैलाए और बोला, हकीकत आसान नहीं, ये तुम्हें खुशी भी दे सकती है और गम भी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने सर झुका दिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। समरुख ने अपनी चोंच से एक आईना आर्यन के सामने रख दिया। आईने में उसने अपने गांव को देखा। माँ, एला, बाबा, सुलेमान सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। फिर मंजर बदला। उसने एलिना को देखा जो रोशनी में कैद थी। उसकी आंखों में सवाल था, क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भुला दोगे? और फिर मंजर में एक तीसरी तस्वीर उभरी, खुद आर्यन की, जो चोटी पर तन्हा खड़ा था। समरुख ने कहा, ये 3 रास्ते हैं। अपनी दुनिया में वापस जाकर आम जिंदगी गुजारना, एलिना को आज़ाद करके कोहे काफ में हमेशा के लिए कैद हो जाना, या फिर खुद को कुर्बान कर कर अपनी रूह को इस पहाड़ का हिस्सा बना देना ताकि आइंदा आने वाले मुसाफिरों के लिए रास्ता खुल सके। आर्यन के दिल में तीनों रास्ते लड़ने लगे। एला का इंतज़ार, एलिना की इल्तिजा
اور اپنی روح کی قربانی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا، میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہتا، اگر میری قربانی آنے والے لوگوں کو سچائی تک لے جا سکتی ہے تو میں یہی راستہ چنتا ہوں۔ سمرغ نے سر جھکا کر کہا، تم نے سب سے مشکل راستہ چنا ہے، یہی اصل حقیقت ہے۔ انسان اپنی خواہش چھوڑ کر دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اچانک روشنی کا طوفان اٹھا، آرین کا وجود تحلیل ہونے لگا، مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ گاؤں دیوداس میں ایک دن صبح سورج طلوع ہوا تو پہاڑوں پر سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ بابا سلیمان نے مسجد کے صحن میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آرین نے کوہ کاف کو پا لیا۔ ایلا نے خواب میں آرین کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا ہو، میں واپس نہ آ سکا مگر میری روح تمہارے ساتھ ہے۔ اس دن سے گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ جب بھی کوہ کاف کی چوٹی پر سنہری روشنی چمکے، سمجھ لو کہ آرین اپنی قربانی سے آنے والے مسافروں کا راستہ روشن کر رہا ہے۔ یوں آرین کا سفر ختم ہوا، لیکن حقیقت میں یہ اختتام نہیں بلکہ آغاز تھا۔ کوہ کاف کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، مگر جو دل سے تلاش کرے اس کے لیے راستہ کھل ہی جاتا ہے۔